يا حبيب الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو لينصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. بے پناہ خلوص و محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. سب سے پہلے ایک مسئلہ سن لیجیے. میں نے یا کسی نے اس اسٹیج سے عوام کو مخاطب کر کے سلام کیا تو پورے مجمع سے اگر ایک شخص نے بھی جواب دے دیا تو سب بری ہو جائیں گے. کیونکہ سلام عمومی کیا گیا، پارٹیکولر ایک شخص کو نہیں کیا گیا، پوری جماعت کو کیا گیا. اس پوری جماعت سے اگر ایک فرد نے بھی اس سلام کا جواب دے دیا تو سب بری ہوں گے، اور اگر کسی نے نہیں دیا تو سب گناہگار ہوں گے. ایسے نماز جنازہ کا مسئلہ ہے کہ اگر محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کسی ایک فرد نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ دی تو سب بری ہوں گے، اور کسی نے نہیں پڑھی تو سب گناہگار ہوں گے. تو میں نے سلام کیا، آپ میں سے ایک شخص نے بھی جواب دے دیا تو وہ کافی ہے. لیکن اگر کسی نے درود پڑھنے کی گزارش کی تو جب تک ایک ایک فرد بشر مجمع کا درود نہیں پڑھے گا اس کا حق نہیں ہو سکتا. کوئی یہ نہ سوچے کہ چلو اسٹیج سے علماء نے پڑھ دیا ہے، یہ میرے سامنے والے بیٹھے شخص نے پڑھ دیا ہے تو میں بری ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. جب تک ہر فرد درود نہیں پڑھے گا اس وقت تک وہ اللہ کے یہاں بری نہیں بچے گا نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھنے کی جب گزارش کی جائے نا تو پوری دل جمعی کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ جن کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں وہ بنفس نفیس سماعت بھی فرماتے ہیں. اس یقین کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جلسے جلوس کو بھی ہم نے تفریح کا ذریعہ سمجھ لیا. ہم تفریح کی غرض سے آتے ہیں، جتنی لذت حاصل ہو سکے لذت حاصل کر لیتے ہیں، باقی اللہ اللہ خیر سے. جلسوں میں آیا کریں تو محض خیر کی نیت لے کر آیا کریں. کچھ سیکھنا ہے علماء سے، کچھ سمجھنا ہے علماء سے، کچھ دین کی باتیں حاصل کرنی ہے. علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص
पूरी रात नफिल पढ़ता रहे और उसके मुकाबिल में दूसरा शख्स नमाज इशा की अदायगी के बाद दीन की कोई एक बात सीख ले और फिर पूरी रात सोया रहे, वक्त पर उठकर फजर की नमाज अदा करे, आम इंसान ये समझेगा कि वो शख्स आला है, अरफा है, जिसने पूरी रात जगकर नवाफिल पढ़ी। लेकिन उलमा फरमाते नहीं, वो अफजल वाला नहीं है जिसने पूरी रात नफिल पढ़ी। अफजल और आला अल्लाह के नजदीक वो है जिसने फर्ज नमाज इशा पढ़कर एक दीन की बात सीखी, पूरी रात सोता रहा और वक्त को उठकर नमाज फजर अदा की, तो पूरी रात नफिल पढ़ने वाले से अफजल वाला ये शख्स जिसने दीन की एक बात सीखी। और हम लोग जलसों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, उलमा को बुलाते हैं, तो मकसद क्या होना चाहिए? कुछ तो सीखें, कुछ तो अचीव करें, हम कुछ लेने आए जलसों में। जब तक ये नीयत नहीं होगी, तो अल्लाह तो नियतों के मुताबिक अजर अता फरमाता है ना। अल्लाह नियतों के मुताबिक अजर अता फरमाता है। मामला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमें लेना नहीं आता है, वो तो देने के लिए हम अब तैयार है। वो देने के लिए तैयार है कि नहीं? हमें लेना नहीं आता है। ये हदीस उलमा से हमने बारहा सुनी, आपने सुनी होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर रात आखिरी पहर को आसमानी दुनिया पे नुज़ूल जलाल फरमाता है और पुकार के कहता है कि मेरे बंदो, है कोई तुमने जो अपनी मग़फ़िरत मुझसे मांगे कि मैं उसे मग़फ़िरत दे दूं? है कोई जो रिज़्क़ में वुसअत और कुशादगी का तलबगार है कि मैं उसके रिज़्क़ में वुसअत अता कर दूं? तो अल्लाह आवाज देता है कि है कोई आए मुझसे ले ले, आए मुझसे ले ले। मगर हम नहीं चाहते हैं, तो ये हमारा कसूर है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, किसी मंजिल नहीं। तो सबसे पहली चीज ये है कि नियतों की इस्लाह करें। किस लिए आए है ना? जलसे में हम आते हैं तो नियत अच्छी रखता है। ये गुजारिश और कर दूंगा, मेरी सिंपल वाली कुर्सी दे दीजिए। ये जो है ना, जैसे बंदर की दुम जो है ना, बंदर से बड़ी हुई, ये हालत इस कुर्सी की है, वो मुझसे बड़ी है। तो वो सिंपल वाली कुर्सी मुझे दे दीजिए, इस पर बैठ के बन नहीं पा रहा वैसे। ये सोफा आराम करने के लिए, हज़रत ने सही कहा कि तकलीफ के लिए नहीं होता, ये तो आराम करने के लिए नहीं चले। अपनी बिसात के मुताबिक और अपनी मालूमात के मुताबिक चंद बातें अपने मौजूद के हवाले से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और ये उलमा रहनुमाई फरमाएंगे। कहीं बात अगर कोई किसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की बातें, तो ये उलमा हमारी इस्लाह फरमाएंगे और मुझे खुशी होगी, इसमें कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये भी इल्म है कि इंसान ला आलम कहे, मतलब इसका समझे, मुझसे आपसे कोई मसला पूछा जाए और मैं कह दूं कि मैं नहीं जानता, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये भी इल्म है। इस बात का इल्म कि मुझे नहीं मालूम है, ये भी एक इल्म है। ये ऐसा ना हो कि टांग टूटी ही सही फिर भी आ जाए, मालूम नहीं है फिर भी हम बताएंगे। तो ये भी एक इल्म है कि भाई मैं नहीं जानता। और हमादानी का दावा तो सिर्फ इंग्लिश को था, बाकी उसके अलावा कोई ये दावा कर ही नहीं सकता कि मैं सब जानता हूं। और हम तालिब इल्म हैं, इल्म सीखने वाले हैं। हज़रत अली का एक कौल है, इज़ा ज़न्ना अन्नहु आलिम फ़क़द जहिल। जिस दिन बंदे ने ये गुमान कर लिया कि मैं आलिम हो गया, उसी दिन वो जाहिल हो गया। जिस दिन इंसान ने ये समझ लिया कि मैं आलिम हो गया, हज़रत अली फरमाते हैं उसी दिन वो जाहिल हो गया। तो हम हर वक्त तालिब इल्म हैं, इल्म की तलब में लगे हुए हैं। देखिए दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हम तालिब इल्म होंगे या तालिब जहल होंगे। तालिब तो हर वक्त है, तलब में तो हर वक्त लगे हुए हैं,
اگر علم کی طلب میں لگے ہیں تو طالب علم، اور اگر علم کی طلب میں نہیں ہے تو طالب جہل، تو طالب علم ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سب کو کیا بننا ہے؟ طالب علم، علم کی طلب میں لگے رہنا ہے، علم کی طلب میں لگے۔ وہی آج کا میرا موضوع ہے۔ اسی حوالے سے کچھ باتیں جہاں جہاں سے مجھے یاد آئیں گی، بہت مربوط گفتگو نہیں ہو سکتی میری، جیسے جیسے یاد آتی جائیں گی چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں۔ سب سے پہلے ایک حدیث سن لیجیے۔ علم کس لیے حاصل کریں؟ تو اللہ کے نبی کی دو حدیث ہیں، فرماتے ہیں من طلب العلم لیماری بہ السفہاء، جو علم حاصل کرے اور اس لیے علم حاصل کرے کہ بے وقوفوں سے مناظرہ کرے گا، جاہلوں سے بحث کرے گا، اگر یہ نیت ہے ایک۔ دوسری او لیباہی بہ العلماء، یا اس نیت سے علم حاصل کرے کہ علماء ہی کے درمیان جا کے فخر و غرور کرے۔ آپ کیا جانتے ہیں؟ میں زیادہ جانتا ہوں، آپ فلاں مدرسے سے پڑھیں، میں فلاں مدرسے سے پڑھ گیا۔ دو چیزیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لیبصرف وجوہ الناس الیہ، یا اس نیت سے علم حاصل کرے کہ لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائے، لوگ میری طرف کھینچ کر چلے آئے۔ یہ تین نیتیں رسول اللہ نے بتائی نا، ایک جاہلوں سے بحث کرنے کی غرض سے علم حاصل کرے، دوسرے سے علم حاصل کرے، اور تیسرے مخلوق کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کی غرض سے علم حاصل کرے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ فِي النَّارِ، تو ایسی نیت سے علم حاصل کرنے والا جہنمی ہے۔ تو میرا موضوع یہی ہے، علم، اسلام میں علم کی اہمیت۔ تو علم کے راستے پہ چلنا ہے، لیکن پہلے اس سے نیت کلیئر کریں، کس لیے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر تو یہ غرض ہے کہ جاہلوں سے خوب گفتگو گفتگی ہوگی، خوب بحث و مباحثہ چلے گا، خوب مناظرہ ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا، میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا، حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت۔ جب اللہ نے ملا جی کو جنت کا پروانہ دیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، ضبط سخن نہیں کر پایا، میں نے بول ہی دیا۔ کیا بولا؟ عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، میں نے کہا میرے مولا میری خطا کو معاف کر دے، جو میں بولنے جا رہا ہوں معاف کر دے۔ کیا بولنے جا رہا ہوں؟ خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لبے کشک۔ تم نے جس ملا جی کو جنت کا خزانہ دیا نا اللہ رب العزت، اسے تو نہ حور اچھی لگے گی، نہ جنت کی شراب اچھی لگے گی، نہ وہاں کی نعمتیں اچھی لگیں گی۔ اور آگے کیا کہا؟ نہیں فردوس مقام جدل و قال و وقول، اور بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت۔ یہ جنت جو ہے وہ بحث کرنے کی جگہ تو ہے، جنت جو ہے وہ مجادلے کی جگہ تو ہے نہیں، قیل و قال کی جگہ تو ہے نہیں۔ اور اس بندے کی سرشت میں اور فطرت میں جو ہے وہ بحث و تکرار ہے، لہذا اسے جنت پسند نہیں آئے گی، اس کو ایسی جگہ بھیج جہاں بحث و تکرار کا موقع ملے۔ تو بحث و تکرار کے لیے جاہلوں سے، ہاں علماء اگر آپس میں بحث و تکرار کر رہے ہیں تو اس سے علم کی راہیں کھلتی ہیں، لیکن اگر جاہل سے بحث کریں تو علم کی توہین ہے۔ بڑا ایک عوامی قسم کا واقعہ ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ گدھے میں اور لومڑی میں اس بات پہ بحث چھڑ گئی، جھگڑا ہو گیا۔ لومڑی کہتی تھی آسمان نیلا، اور گدھا کہتا تھا نہیں آسمان لال۔ دونوں میں بحث ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بندر آیا، بندر نے پوچھا بھائی کیا بحث ہو رہی؟ تو لومڑی نے کہا دیکھو جی میں کہتی ہوں آسمان نیلا ہے اور یہ گدھا کہتا ہے آسمان لال ہے، مانتا ہی نہیں۔ تو بندر نے کہا چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے گا دونوں مان لینا اسے۔ شیر کے پاس دونوں کو لے کر وہ بندر آ گیا،
शेर ने बगौर दोनों का मुकदमा सुना और सुनने के बाद कहा लोमड़ी को जेल में डालो। लोमड़ी ने कहा हुजूर मैं तो सही कह रही हूं ना, ये आसमान नीला है, ये गधा गलत कह रहा है। तो कहा मुझे उससे मतलब नहीं है कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, तुमने गधे से बहस क्यों की? तुम्हारा जुर्म ये है, तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने गधे से बहस की, ज्यादा इस जुर्म की वजह से तुम जेल में जाओ। किसी को कुरान ने कहा इबादुर रहमान लदीन यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं, नरमी के साथ चलते हैं, और अगर जाहिल उनसे बहस करने की कोशिश करें, जाहिल उनसे उलझने की कोशिश करें तो वो क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, अपनी राह में जाते हैं। जाहिलों से बहस करना ये शेवाए इल्म है ही नहीं, ये तरीका इल्म है ही नहीं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? जो इस नीयत से इल्म हासिल करे कि जाहिलों से मुनाजरा करेगा, बहस व तकरार करेगा, वो फिन्नार, वो जहन्नमी, या इसलिए इल्म हासिल करे कि उलमा के दरमियान जाके फख्र व गुरूर करने लगे, तकब्बुर का इजहार करने लगे। अंबिया के बारे में अल्लाह ने फरमाया तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। माशाअल्लाह आ गया। ये रसूलों की जमात है, हमने इनको एक दूसरे पर फजीलत बख्शी। अंबिया और रसूल को भी अल्लाह ने फजीलत बख्शी है ना। एक बात यहां पर सुन लीजिए, किसी भी नबी की बहुत जुमला बोलना, किसी भी नबी की ऐसी तारीफ करना दुरुस्त नहीं है जिस तारीफ से किसी दूसरी नबी की तनकीस का पहलू निकल रहा है। किसी दूसरे नबी की तनकीस का पहलू निकल रहा है, यह अहले ईमान का तरीका नहीं। हमारा क्या है? अहले ईमान का सेवा क्या? ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसूलिही। अल्लाह ने फजीलत दी है नबियों को एक दूसरे पर, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हम क्या करेंगे? घटाएंगे बढ़ाएंगे। ओ मूसा क्या है, ईसा क्या है, हमारे नबी ऐसे हैं। ये यहूदियों का तरीका है, ये ईसाइयों का तरीका है। अहले ईमान का तरीका क्या? हम जुमला नबियों पर ईमान लाते हैं, और जाहिर है कि हमारे पैगंबर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे ज्यादा अजमत अता की है, लेकिन इस अंदाज में अजमत नहीं बयान की जाएगी कि किसी भी दूसरे नबी की तनकीस ना। जब ये उसूल आपने समझ लिया तो उलमा में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को ज्यादा इल्म अता किया है, किसी को कम इल्म अता किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे ज्यादा इल्म मिल जाए तो मैं उलमा के दरमियान जाके ऐसे फख्र व गुरूर का इजहार करूं कि दूसरे उलमा की तनकीस झलक रही हो, दूसरे उलमा की बुराई जाहिर हो रही है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं युबाही बिहिल उलमा, अगर कोई इस नीयत से इल्म हासिल कर रहा है तो वो भी जाहिल है। अल्लाह अल्लाह, मैं नहीं कह रहा हूं, आमिना का लाल का वो फिन्नार। और तीसरी चीज बताए लियनसरिफ वजूह अन्नास इलैहि। आज इस बात में तो हम में से अच्छे अच्छे लोग गिरफ्तार, ये अच्छा पढ़ना है, अच्छा बनना है, अच्छी तकरीर करनी है ताकि लोग हमारी तरफ आ जाएं, लोग हमारी तरफ आ जाएं, लोग अल्लाह की तरफ चले जाएं, ये फिक्री नहीं। अल्लाह, लोग मेरी तरफ आ जाएं। तो मुझ में और बुद्ध में फर्क क्या हुआ भाई? बुद्ध भी अपने पूजने वालों को अपनी जात तक रखता है, और हम भी अपने से अकीदत रखने वालों को, अपने से मोहब्बत रखने वालों को अपनी ही जात तक रखेंगे। तुम मुझ तक आओ या ना हो, इससे गरज नहीं है, अल्लाह तक पहुंच जाओ, उसके रसूल तक पहुंच जाओ, इसी में हमारी कामयाबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हमारी तकरीरें महज इसलिए होती हैं कि लोग मेरे दीवाने बन जाए, लोग मुझसे मोहब्बत करने लग जाए, लोग मेरा हाथ चूमने लग जाए। इससे क्या होगा? हजरत अली को अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली अगर तुम्हारी वजह से किसी एक शख्स को भी हिदायत मिल गई, सुनिएगा, किसी एक शख्स को भी हिदायत मिल गई तो ये हर उस चीज से बेहतर है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। अच्छा बताइए, सूरज की रोशनी किस पे पड़ती है? कोई ऐसी चीज है जिस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है? बताइए, है कोई ऐसी चीज?
کوئی زیادہ چھپ جائے وہ الگ بات ہے، کوئی الگ چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت جب سورج نکالتا ہے تو کائنات کی ہر شے تو اس کا نور جاتا ہے، اس کی روشنی جاتی ہے، اندھے کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ سورج نکل گیا ہے یا نہیں؟ اس روشنی کا احساس وہ اندھا بھی کرتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ کس لیے یہ مثال دے رہا تو یہ بھول گیا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل حسن. ہاں حضرت علی کو جو حضور نے فرمایا تو بتایا کہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، اور سورج کی روشنی کائنات کی ہر شے پہ پڑ رہی ہے. تو اللہ کے نبی کے فرمان کا مقصد یہ ہوا کہ علی اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو کائنات کی ہر شے سے یہ بہتر اور عظیم چیز ہے. سبحان اللہ. کائنات کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ہم علم اس لیے حاصل کریں کہ لوگ میری وجہ سے ہدایت پائیں، میرے قریب آئیں یا نہ آئیں، اس سے کوئی غرض نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں. آج ہم اسی میں مرے پڑ رہے ہیں کہ ان کے قریب کیوں چلا گیا، میرے قریب کیوں نہیں آیا. بھائی اللہ کے قریب گیا کہ نہیں گیا؟ اگر ان کے قریب بھی جا کر اللہ تک نہیں پہنچا تو وہ بھی ویسے ہی اور میں بھی ویسے ہی. اور نہ میرے قریب آیا نہ ان کے قریب آیا. مسجد کے مؤذن کے قریب جا کر اگر اللہ تک پہنچ گیا تو وہ مسجد کا مؤذن ہم سے 1000 بہتر ہے، وہ 1000 درجے بہتر ہے. تو علم کی طلب میں پہلے نیت صاف کریں، اس نیت سے علم حاصل کیا جائے. اور یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ روز اول سے بچوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالیں کہ میں تمہیں عالم کس لیے بنا رہا ہوں، اس لیے نہیں بنا رہا ہوں کہ رشوت دے کر کے مدرسے میں نوکری کرنا اور 70,000 روپے سیلری لے کر آنا. واہ 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 واہ، پھر کہا ہے ایسا علم کس کام کا ہے؟ تھوڑی بات تلخ ہے یہ، لیکن ذرا اس کڑوی گولی کو بھی حلق سے اتاریے. جتنا سخت مرض ہوتا ہے دوا اتنی ہی کڑوی ہوتی ہے، اور ہمارا مرض جو ہے نا وہ بہت سنگین ہو چکا ہے. اب لالی پاپ کھلانے کے دن نہیں ہے. لالی پاپ دے کر کے دوا کھلانا یہ بچوں کے لیے ہوتا ہے. بچوں کو ڈاکٹر چاکلیٹ دیتا ہے پھر انجیکشن پھونکتا ہے. بڑوں کو نہیں، بڑوں کو تو پتا چل گیا اس کے بعد وہ پینٹ کے اوپر سے ہی ڈال دیتا پھر یہ ایسی کی تیسی. تو ہمارا مرض اتنا سنگین ہو چکا ہے. تو سب سے پہلے طلب علم سے پہلے نیت کی درست کرنا، نیت کی اصلاح. اب آئیے دوسری حدیث میں. ایک تو یہ پہلو آپ نے دیکھ لیا کہ اگر کسی کی نیت درست نہیں ہے تو کیا ہوگا. علم حاصل کرنے کے باوجود فہو فی النار. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو طلب علم میں نکلے اور پھر حاصل نہ کر پائے وہ جہنمی. نہیں، فرمایا جو طلب علم میں نکلے اور یہ نیت ہو، اس نیت کے ساتھ اگر وہ علم حاصل کر رہا ہے تو جہنمی. اب دوسری طرف بشارت سنیے، کتنی عظیم بشارت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من طلب العلم لیحیی بہ الاسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو علم حاصل کرے، علم کی طلب میں نکلے اور نیت یہ ہو کہ اس حاصل کیے ہوئے علم سے اسلام کو زندہ کروں گا، واہ واہ، اسلام کو سرخرو کروں گا، اسلام کا بول بالا کروں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فہو من الصدیقین. تو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو صدیقین کی صف میں اٹھایا جائے گا. اور صدیقین کی صف میں اٹھائے جانے کا مطلب آگے خود وضاحت فرما دی پیغمبر نے، وَدَرْجَتُهُ بَعْدَ دَرْجَةِ النُّبُوَّةِ، اور اس کا مقام و مرتبہ نبی کے مقام و مرتبے کے بعد جو مقام نبوت ہوگا، مقام رسالت ہوگا، اس کے نیچے والی جو کلاس ہوگی نا وہ اس کی ہوگی جو علم کی طلب اسلام کو زندہ کرنے کی غرض سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہماری ساری قدر و کابش وہ 9 سال پڑھیں گے 18 سال پڑھیں گے، اس سے غرض نہیں ہے. یہ پوری زندگی لگا دیں. ایسے بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے 52 سال تک علم حاصل کیا باضابطہ. ورنہ تو علم تو انسان زندگی پر حاصل کرتا ہے، لیکن باضابطہ کسی استاذ کے زیر سایہ رہ کر 52 سال تک علم حاصل کیا. اس کے بعد ان کو مرید کیا، پھر خلافت دی اور پھر بھیجا. آج ہم ایک اچھی تقریر کر کے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا حضرت خلافت دے. اس لیے تو بیڑا غرق ہے سنت کا. تو کہا علم حاصل کرو تو نیت کیا ہو؟ اسلام کو زندہ کرنا.
اچھا آپ یہ نہ سوچیے یار اسلام زندہ کرنے کے لیے تو پھر علم دین ہی حاصل کرنا ہوگا، علم دنیا سے کیسے اسلام زندہ ہوگا؟ بھائی ہر علم سے اسلام زندہ ہوگا، ہر علم سے اسلام زندہ ہوگا۔ ہماری ایک منہ بولی بہن ہے، وہ ڈاکٹر ہوئی، تو اس نے جب جوائن کیا، جاب اپنی جوائن کیا، اس نے مجھے فون کیا، بولے میں کس طرح سے کروں؟ تو میں نے کہا یہ سوچ کر بیٹھنا اپنے چیمبر میں کہ مجھے اسلام پہنچانا ہے لوگوں تک، اور اس اسلام پہنچانے کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ تم جا کے تبلیغ کرنا، وہ قرآن پڑھ کے سنانا، حدیث پڑھ کے سنانا نہیں، تم اپنے علم کا استعمال خلق خدا کی خدمت کے لیے کرنا۔ خلق خدا کی خدمت کرتے جاؤ گی، سامنے والا سمجھتا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے میرے ساتھ یہ رویہ رکھ رہا ہے، اس کے دل میں اسلام کی عظمت خود بخود پیدا ہوگی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ لوگ صرف یہ جانتے کہ یہ تاجر مسلم ہے، یہ دکاندار مسلم ہے۔ زمانہ گزرا ہے اہل اسلام کا کہ صرف سامنے والے کو یہ پتا چل جاتا کہ یہ دکاندار مسلم ہے، دیٹس آل۔ اب انہیں ڈنڈی دیکھتا نہ ڈنڈا دیکھتا طرح سے، وہ تو صرف یہ دیکھتا کہ یہ مسلم ہے، مسلمان ہے، یہ غلط تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ رویہ رکھے نا، اسلام پہنچتا جائے، اسلام زندہ ہوتا جائے۔ میرے اپنے بچپن کا ایک واقعہ ہے، ہمارے محلے سے میری معلومات کے مطابق جو پہلا شخص حج کرنے گیا، میری معلومات کے مطابق حاجی الفت صاحب سے مرحوم، ان کے بیٹے نے پان بیچ کر اپنے باپ کو حج کرایا۔ وہ ایک تاریخ ہے ہمارے محلے میں، بیٹا ان کا پان بیچتا تھا اور اس کو ارمان جب کیا میں اپنے والد کو حج کرواؤں، اس نے پیسے اکٹھے کیے۔ اس زمانے میں میرے بچپن کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال یا 30 سال ہو گئے، 25-26 سال ہو گئے، چونکہ مجھے ہوش ہے 34 سال کا ہوں، تو مجھے ہوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 25-26 سال ہو گئے۔ وہ حاجی صاحب تھے جن کو حج کرنے جانا تھا، بیٹے نے کچھ پیسے ویسے اکٹھے کر کے بھیجے، تو 20,000 روپے ایک تھیلے میں ہونے کے تھے، اور شام کا وقت تھا، وہ ہماری دکان میں والد صاحب جہاں بیٹھتے تھے وہ آئے اور انہوں نے یوں تھیلا اندر پھینک دیا، وہ ایسے تھیلا پھینک کر ہمارے والد صاحب سمجھے کہ کسی کام سے گئے ہوں گے، آگے تھیلا لے جائیں گے۔ کافی دیر ان کی وجہ سے تھوڑا زیادہ اس دن بیٹھ گئے دکان پر، لیکن کافی انتظار کے بعد جب نہیں آئے دکان بند کر کے گھر چلے گئے۔ دوسرے وہ میں تھیلا آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھ کے دیا ہوں، پوچھے ہم کس لیے رکھے گا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس تھیلے میں 20,000، یہ بھی دور گزرا ہے۔ آج تو ہمارا بھائی 2 روپے چھوڑتا نہیں، پتہ نہیں بے ایمانی نہ کر جائے، تو اسلام زندہ ہوگا اس سے۔ تو جس فیلڈ میں ہیں ہم، جس شعبہ حیات میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اسی فیلڈ میں ہمیں ایسا کردار اپنانا ہے جس سے ہماری روش سے اسلام کو زندگی ملے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اسلام زندہ کرنے کی غرض سے علم حاصل کرے گا، صدیقین کی صف میں داخل کیا جائے گا، اور اس کا درجہ نبی کے درجے کے بعد۔ یہ تو نیت کی بات ہے۔ اب آئیے علم ہمیں حاصل کیوں کرنا چاہیے؟ یہ تو نیت کی بات ہے، کیوں علم حاصل کریں؟ تمام مذاہب میں اسلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس مذہب کی جو بنا رکھی گئی ہے وہی علم پر ہے۔ اس مذہب کی بنیاد کس پر ہے؟ علم پر۔ وحی ربانی سے مذہب کی بنیاد رکھی گئی۔ وحی ربانی کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ۔ 6,000 سے زائد آیتیں ہیں قرآن حکیم کے اندر، اور ان 6,000 میں جو پہلی آیتیں جو نزول ہوئی ہیں وہ یہی 5 ہیں، جس میں آپ پوری ایمانداری سے پڑھ جائیے۔ کہیں نماز کا ذکر ہے، کہیں روزے کا ہے، ان 5 آیتوں میں، کہیں حج کا ہے، کہیں زکوٰۃ کا ہے، دیگر عبادات کا، دیگر صدقات کا، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ ان 5 آیتوں میں جو ذکر ہے وہ محض علم کا ہے، محض علم کا ہے، محض علم کا ہے۔ ہاں ایک کنڈیشن اللہ رب العزت نے لگا دی ہے، دیکھو علم حاصل کرنا تو میرے نام سے حاصل کرنا، میرے نام سے حاصل کرنا۔ بنامے جہاندار جہاں
العالمین حکیم سکندر زبان. سبحان اللہ. اس رب کے نام سے شروع کرنا جس رب نے تمہیں پیدا کیا. علم کی ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے. یہاں سے ایک مسئلہ آپ سمجھ لیجیے. آپ کوئی بھی علم حاصل کریں, انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, پروفیسر بنے, اس سے کوئی بحث نہیں, لیکن آپ کے علم کی ابتدا جو ہے اقرا سے ہونی چاہیے. اقرا سے مراد اس علم سے ہونی چاہیے جو علم ہمیں اللہ تک لے جانے والا, جو علم ہمیں اللہ کی معرفت عطا کرنے والا. یہ علم ہم حاصل کر لیں جتنا ہمارے اوپر فرض ہے. یہ نبی نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, وہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو. کتنا علم حاصل کرنا, ضروری نہیں ہے کہ سب مفتی بنے اور سب فقیہ بنے. یہ تو فرض کفایہ ہے بھائی, ایک مفتی ہونا چاہیے جو دین کے باریک مسائل سے لوگوں کو واقف کرا سکے. باقی ہر شخص پہ جو فرض عین ہے وہ اتنا علم حاصل کرنا ہے جس علم کی روشنی میں وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکے. میں جو کھا رہا ہوں حلال کھا رہا ہوں کہ حرام کھا رہا ہوں, یہ فرق پیدا کر سکے. اس علم سے ابتدا ہونی چاہیے, ورنہ آپ نے سب کچھ حاصل کیا اور یہی علم حاصل نہ کیا تو کیا ہوگا. اس کے لیے ایک واقعہ سنیں, اور بزرگوں نے اس طرح کے واقعات بہت نصیحت کے لیے بیان کیے. چند دوست ہیں, کوئی اس میں ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. ان سارے دوستوں نے ویکیشن میں کوئی چھٹی کا موقع آیا تو پلان بنایا کہ چلو کہیں تفریح کے لیے چلتے ہیں, کچھ انجوائے ہوگا, چھٹی ہے اس کو یوز کر لیتے ہیں. تو ساحل سمندر پہ گئے وہ سارے دوست, اور سے سنیے اس بات, وہ سارے دوست ساحل سمندر پہ گئے تفریح کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے. دل میں یہ خیال پیدا ہوا دوستوں کو کہ ذرا دریا کی بھی سیر کر لی جائے, سمندر کے اندر بھی سیر کر لی جائے. تو قریب ایک ملاحہ تھا, اس کو تیار کیا, معاملات طے کیے کہ بھائی کیا پیسے دو گے کیا نہیں دو گے, اور اس ملاح کی کشتی میں سوار ہو کر یہ لوگ سفر پہ نکلے, دریا کے سفر کیا. تو راستے میں ان لوگوں نے گفتگو شروع کی. ان دوستوں نے ملاح سے پوچھا یہ کتنا پڑھا آپ نے, کتنا علم حاصل کیا. اس ملاح نے بتایا بھائی دیکھو بچپن میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا, تو خواہش کے باوجود میں نے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہیں رکھا. چاہتا تو تھا کہ پڑھوں, لیکن بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کی وجہ سے دوسرے گھر کی ذمہ داری, 2 وقت کی روٹی کا سوال تھا, تو باپ کا جو پیشہ تھا نا ملاحی کا, اسی پیشے کو میں نے اختیار کر لیا بغیر پڑھے ہوئے. میں جاہل رہا اور یہی پیشہ اختیار کر کے اپنے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتا. ان دوستوں نے جب اس ملاح کی بات سنی, دوستوں نے بیک زبان کہا کہ تم نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی, تم نے تو اپنی بولیے آدھی زندگی برباد کر. ملاح کو بڑی مایوسی ہوئی. کچھ دیر کے بعد دریا میں آ گیا طوفان, اور کشتی چھولے کھانے لگی اور بالآخر پلٹ گئی. اتفاق یہ کہ یہ جتنے دوست تھے ان میں سے کسی کو تیرنا نہیں آیا. ملاح کو ظاہر ہے تو پیدائشی تیراک ہوتا ہے, وہ تیر کے نکلنے لگا. ان دوستوں نے چلانا شروع کیا مجھے نہ چھوڑ کے جاؤ, مجھے بھی بچا لو, ہم لوگ تیرنا نہیں جانتے. اس ملاح نے جواب دیا کاش تم انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی حاصل کر لیتے, کاش تم ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی حاصل کر لیتے, کاش تم پروفیسر بننے کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی حاصل کر لیتے. میں نے جو علم حاصل نہیں کیا اس نے میری آدھی زندگی برباد کی, لیکن تم نے جو علم حاصل نہیں کیا اس نے تو تمہاری پوری زندگی برباد کر. اب موت کے علاوہ کیا چاہ رہا تھا؟ بیٹھے رہے آپ حضرات کے ساتھ, بیٹھے رہے, ایک اچھی گفتگو ہو رہی ہے, آپ حضرات کے ساتھ بیٹھے رہے, اور حضور سے نبی آقا مولانا حضور سے القادر شاہ صاحب اللہ کی آمد کے رسول پر ہو رہی ہے. فیضان اعلیٰ حضرت شہزادے غوث اعظم, شہزادے غوث اعظم, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آپ حضرت آنے سے حضرت کو پھر بعد میں انشاءاللہ ملاقات کر لیجیے گا. آپ حضرات حضرت میرے رسول پر آ رہے ہیں, آپ حضرات آنے تھے حضرت کے ساتھ آ رہے تھے, بیٹھ رہے ہیں. آپ حضرات اپنی جگہ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں اپنی جگہ بیٹھ جائیں. حضرت نے میرے رسول کے تشریف لیا, آپ حضرات جو ہے بیٹھ کر کے حضرت کی چہرے کے ساتھ مسافہ بات میں کرتے رہیے بھائی بھائی.
समाप्त फरमा रहे हैं। मैं इतनी जल्दी मौलाना अशराफ सैयद अली खानी साहब से पेश नहीं करता, मगर बार बार मेरे मोबाइल पे फोन जा रहा था कि आए हैं कि नहीं आए। ये मजबूरी के तहत मैं स्टेज पर ले आया हूँ। जरा अपने दोनों मेहमान का इस्तेमाल ऐसे कीजिए कि ये आवाज वाया बरेली शरीफ होते हुए अजमेर शरीफ पहुंच जाए और अजमेर शरीफ होते हुए करबला मोहल्ला पहुंच जाए और करबला मोहल्ला होते हुए मदीना शरीफ पहुंच जाए। नारे तकबीर। अरे मैं तो ना बूढ़ा आदमी, इतनी आवाज आप सब मिलकर लगा रहे तो लग रहा है पूरा बात सुनकर नहीं गा रही। अब रहने दीजिए, थोड़ा वक्त चाहिए। तो उसमें अल्लाह ने क्या जवाब दिया, याद है कि भूल गए? उसने कहा दोस्तों अपनी जान बचा के बाहर निकल गया। आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन काश उसके साथ साथ हमने उतना इल्म दीन भी हासिल कर लिया होता जितना इल्म दीन हासिल करना हम पर फर्ज है, वरना पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, पूरी जिंदगी तबाही की दाव में है। तो कुछ भी इल्म हासिल करें, इस्लाम ने इजाजत दी है, उससे मना नहीं किया है। और अगर एक एतबार से कहा जाए तो हर इल्म हासिल करना तो पैगंबर की सुन्नत है। कुरान की आयत है वअल्लम आदम अल-अस्माअ, अल्लाह ने आदम को सारे अस्मा के नाम बता दिए थे। इसमें मुफस्सिरीन ने यहां तक लिखा है कि हर इल्म पोटेंशियली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम के कल्ब में वदियत फरमा दी है। वो किस तरह से वदियत किया था? जैसे देखिए आम की गुठली में पूरा आम का दरख्त होता है कि नहीं? भाई आम की गुठली में पूरा आम का दरख्त होता है, उसी गुठली से निकलता नहीं, अलग से नहीं होता है, निकलता उसी गुठली से है दरख्त। अब आम की गुठली लेके आप कहेंगे जी इसमें से कहां इतना बड़ा दरख्त निकल सकता? नहीं नहीं, पोटेंशियली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी गुठली में आम के दरख्त को रखा है। इसी तरीके से कायनात में जितने उलूम फनून पैदा हो रहे हैं सबको पोटेंशियली अल्लाह ने आदम के सीने में रखा है। तो जो इल्म हासिल कर रहे हैं हम, वो आदम की सुन्नत है, लेकिन इसके साथ साथ वो इल्म जरूर हासिल करें जिस इल्म का हासिल करना हम पर फर्ज करा दिया। वरना बेरारगी की एक वजह ये भी है, बहुत सारे असबाब हो सकते हैं हमारी बदअमलियों के, बल्कि आगे बढ़ के कहूंगा कि अल्लाह के दीन से बगावत के इस वक्त हम सिर्फ बेअमल नहीं है, हम बागी हैं अल्लाह के दीन का। हमने बगावत कर रखी है अल्लाह से। बेअमली ये नहीं होती है, बेअमली ये है कि चलो भाई गफलत में रह गए, नमाज छूट गई। ये बगावत है कि मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के हम तमाशा कर रहे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं और अंदर नमाज हो रही होती है। ये बगावत है अल्लाह से, और किसको कहते हैं? तो मैंने आपके इसमें देखा, ऐसी बात नहीं, आपके यहाँ देखा, मैं आज ही ईशा की नमाज पढ़ने जा रहा था, मस्जिद के दरवाजे में बैठ के चंद नौजवान जो है वो हंसी ठट्ठा कर रहे हैं और अंदर नमाज पढ़ी। बगावत नहीं तो और क्या? मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें जो मुसीबत पहुंच रही है, सुन लीजिए, न ट्रंप को जिम्मेदारी दीजिए न मोदी को। फबिमा कसबत अयदीकुम, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। ये मुहासिबे का वक्त है, खुद एहसाबी का जज्बा पैदा कीजिए। हम दुआ करते हैं और हमारे अपने बिरादरान भी वो सोशल मीडिया पे छा रहे हैं, हमने जंग बद्र जीती है रमजान में और फलां जीती है रमजान में। ऐसा लगता है कि मोदी के हाथ में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी। खुद एहतसाबी का जज्बा ही खत्म हो गया, हम कहां खड़े हैं? तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हम बेअमल हैं, मैं तो कहूंगा हम बागी हैं अल्लाह, हम गद्दार हैं अल्लाह और रसूल के, हमने बगावत कर रखी है। तो कुरान ने तो साफ लफ्जों में कहा है, कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम। क्या मफ़हूम है इस आयत का? अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम्हारे अंदर बेरारगी हद से ज्यादा बढ़ेगी, तुम बागी हो जाओगे अल्लाह और रसूल के,
تو پھر میں وہ قادر مطلق ہوں کہ اوپر سے بھی عذاب لاؤں گا اور نیچے سے بھی. اور یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے کیا؟ راس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ ظالم حکمراں مسلط کر دے گا. اللہ، یہ اوپر کا عذاب ہے. اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے بیوی بچے نافرمان ہو جائیں گے. اس دونوں عذاب میں ہم گرفتار ہو گئے کہ نہیں؟ دونوں عذاب میں گرفتار ہیں. ہم دوسرے کو تعویذ لکھ کے دیتے ہیں، ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں یار ہماری بیوی کے لیے تعویذ دے، ہمارے بچے کے لیے تعویذ دے. یہ ہمارے دوست یہ کہہ رہے ہیں تعویذ والے کو چھوڑ دیجیے. ایک شعر سن لیجیے بس. تعویذ لکھ کے دیتا تھا عمر طویل کی، تعویذ لکھ کے دیتا تھا عمر طویل، لمبی عمر طویل کی. عامل وہ خود بیچارہ جوانی میں مر گیا. وہ دوسروں کو جو لمبی عمر کی تعویذ دے رہا تھا وہ خود ہی جوانی میں بائی پاس نکل گیا. یہ عذاب ہے اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر. ہم باغی ہیں، ہم نے غداری کی ہے اللہ کے دین سے. یہ پوری امت اس وقت، صرف ہندوستان نہیں، پوری امت مشترکہ طور پہ اس وقت عذاب الہی میں گرفتار ہے. اور اس سے نکلنے کا راستہ کوئی حکومت نہیں ہے کہ یہ حکومت چلی جائے وہ حکومت چلی جائے. نہ، اپنے آپ کو بدلیں، اس دنیا کی ضرورت بنے اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اس دنیا کی ضرورت بنے. اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا؟ اس امت کو جو رسول اللہ کی امت ہے اللہ نے پیدا کس لیے کیا؟ خود قرآن اٹھائیے. اللہ فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ میرے رسول کی امت تم بہترین امت ہو. ہم نے تمہیں نکالا ہی ہے لوگوں کے لیے. ہم نے تمہیں تمہارے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں مخلوق خدا کے لیے پیدا کیا. ہم نے تمہیں پوری کائنات کے لیے پیدا کیا. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پوری کائنات کی ضرورتیں پوری کرو، اپنے علم سے، اپنے فن سے، اپنے جواہر سے. آج کس فن میں ہم آگے ہیں؟ کس علم میں ہم آگے ہیں؟ کہیں بتائیے، کہیں بھی کوئی نام و نشان ہے ہمارا؟ سر سے پیر تک جو ہمارا وجود ہے نا، جن چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ کس نے بنایا؟ مسلمان نے. یہ کس نے بنایا؟ کافر کو بنائے ہوئے مائک پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اللہ کافروں کو تباہ کرے. دنیا کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ پڑھنے لکھنے سے غرض نہیں ہے. ہماری نوجوان نسل کو دیکھ لیجیے، صبح سے لے کر شام تک سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ادھر سے ادھر کرنا. اللہ رب العزت نے ایک نعمت عطا کی ہے نا، اس کو نعمت بنائیے، زحمت نہ بنائیں. اللہ نے آنکھ دی ہے، نعمت ہے نا. بولیے، آنکھ سے عریانیت دیکھیں، بے حیائی دیکھیں، فحاشی دیکھیں، ننگا پن دیکھیں تو جہنم میں کون لے جائے گا؟ یہ آنکھ. یوں ہی نہیں نعمت ہے. نعمت اس وقت ہے جب اسی نعمت سے اس رب کا شکر ادا کیا جائے جس نے یہ نعمت دی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے لیے نہیں، انسانوں کے لیے پیدا کیا. انسانوں کے لیے پیدا کیا. تو سب سے پہلے ہم وہ علم حاصل کریں جو علم ہمیں اللہ و رسول کی معرفت عطا کرے، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ہنر ہمیں حاصل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہر فیلڈ میں آگے جائیں. ہر فیلڈ میں آگے جائیں. جس شعبہ حیات میں جانا چاہیں جائیں، لیکن اس مقام پہ پہنچے کہ دوسرے سر اٹھا کے دیکھیں تو ٹوپی گر جائے ان کے سر. پھر دیکھیے غیر بھی تسلیم کریں گے. ایسا نہیں ہے. علم وہ نعمت ہے کہ جھٹ مار کے لوگوں کو تسلیم کرنا ہی ہے. نہیں کیسے کرے گا چاہے جتنی مخالفت کیوں نہ ہو. اسی ملک میں چند ہی سال پہلے پریزیڈنٹ کون تھے؟ APJ عبد الکلام. دنیا تو اسے مسلمان ہی جانتی تھی نا. ان کا عمل جو بھی ہو دنیا کہا جاتی ہے مسلمان. اور جھک مار کے کس نے بنایا انہیں پریزیڈنٹ؟ BJP نے. کانگریس نے نہیں بنایا تھا، دوسری پارٹی نہیں بنایا، BJP نے بنایا. پتا کیا چلا؟ اگر علم ہو، کوالٹی ہو انسان کے اندر
مہارت ہو انسان کے اندر تو چاہے سامنے والا ہمارا کتنا ہی مخالف ہو، چونکہ اس کی ضرورت ہم سے وابستہ ہے، لہذا ہمارے سامنے اسے گھٹنا ٹیکنا پڑے گا۔ تو ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل اتنا آگے جائے علم کے میدان میں، اتنا آگے جائے علم کے میدان میں کہ اللہ رب العزت نے جو کہا اخرجت للناس، اس کا وہ مظہر بن گیا۔ لوگوں کی ضرورت ہے پوری کرے۔ آج کہیں پوری تاریخ پڑھتے چلے جائیں، تقریباً 60 ممالک ہیں اسلامک کنٹریز جو ہیں، اسلامک کنٹریز نہیں کہنا چاہیے، اس کو مسلم کنٹریز کہنا چاہیے۔ مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلام کی حکومت تھوڑی ہے۔ کہاں اسلام کی حکومت؟ کوئی زمین پر کوئی 1 انچ دکھائیے جہاں اسلام کی حکومت، جہاں ایسی حکومت ہے جو منہاج نبوت پر ہے، جیسی رسول اللہ نے حکومت کر کے دکھایا ہے، جیسی خلفائے راشدین نے حکومت کر کے دکھائی، پورے زمین کا کوئی ایک خطہ بتائیے۔ اور ہم چلاتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، اسلام اس کا درس دیتا ہے، اسلام اس کا درس دیتا ہے۔ تو غیر مسلم حکومتیں کہتی ہیں کہ لاؤ دکھاؤ نا صحیح، کس کا درس دیتا؟ کوئی ایک خطہ تو دکھاؤ زمین پر جو اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ سوائے شرمندگی کا ہمارے پاس رہتا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان 60 اسلامی ممالک میں کوئی ایک یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے مقابلہ کر سکے۔ 60 اسلامی ممالک مل کر کے کوئی ایک یونیورسٹی ایسی نہیں۔ اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے جس امت کو پہلا درس جو دیا ہے وہ تعلیم کا درس دیا ہے، پہلا سبق جو سکھایا ہے وہ علم کا سبق سکھایا ہے۔ اور آج آپ علم سے کتنے دور ہیں؟ مسلمان کا مطلب جانتے ہیں آج غیر مسلم سوسائٹی میں کیا ہوتا رہ گیا؟ غیر مسلموں کی حالت یہ ہے کہ کسی گلی سے گزر رہے اگر گندگی دیکھیں گے تو کہیں گے مسلمان۔ 2 لوگ لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کر رہے ہوں، مادر پدر آزاد کر رہے ہوں، گزرنے والا کہتا ہے مسلمان۔ ہماری یہ شبیہ بنی ہے، یہ شبیہ بنی ہے ہماری، نبی کا امتی اور غیروں کے درمیان یہ شبیہ ہے۔ کس منہ سے ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے کل قیامت میں؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اللہ جہاں آپ چلے جائیں رات کے 2 بجے تک نوجوان جگہ مل رہے ہیں، پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ علاقہ مسلمانوں کا ہوگا۔ جہاں آپ چلے جائیں رات دن کے 10 بجے جوانوں کی آنکھ کھلتی ہو وہ مسلمانوں کا علاقہ ہوگا۔ غیر مسلموں پہ نماز نہیں ہے، کوئی اس طرح کی عبادت فرض نہیں ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے کرنا، مگر وہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتا ہے۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے، اب تو وہ چیز نہیں رہی۔ ہمارے دروازے میں بھی 3-4 ایسے درخت تھے جو پھول کے تھے۔ ہمارے والد صاحب جب اٹھتے نماز کے لیے تو ہم لوگوں کو بھی اٹھاتے تھے، تو اس وقت دیکھتے تھے۔ ابھی ہم لوگ نماز کے لیے مسجد جاتے بھی نہیں تھے، جب دیکھتے تھے کہ کچھ غیر مسلم عورتیں وہ ہاتھ میں چھوٹی سی ٹوکری لے کر میرے دروازے سے درخت سے پھول توڑا کرتی، وہ اپنی مندر میں جا کے پوجا کیا کرتی۔ آج حالت کیا ہو گئی؟ 2 بجے رات تک جگے ہوئے۔ تعلیم کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور بڑی آسانی سے ذمہ دار حضرات گارجین کہتے ہیں، پیرنٹس کہتے ہیں یہ تعلیم مہنگی ہو گئی ہے، ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم اتنا لگا سکیں۔ کیا بھائی کتنی مہنگی ہو گئی؟ سال کا 20,000 روپیہ جو پیکیج ہے، سال کا 30,000 روپیہ پیکیج ہے فلاں اسکول، وہ اچھا اسکول ہے، اس کا پیکیج جو وہ سال کا 30,000، ہم اتنا نہیں دے سکتے، اور 30,000 کا موبائل یوز کر سکتے ہیں۔ تو جس قوم کی ترجیحات یہ ہوں گی اس قوم کی یہی تو حالت ہوگی نا، اس قوم پہ ذلت و رسوائی ہی تو مسلط ہوگی نا۔ یہ 30,000 کا موبائل ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور خود نہیں، اگر ہمارے 4 بیٹے ہیں تو 4 بیٹے استعمال کریں، بہوؤں کے الگ موبائل، بچوں کے الگ موبائل، مگر تعلیم کے نام پہ اگر خرچ کرنے کی بات آ جائے تو فکر ہماری یہ ہو گئی ہے، سوچ ہماری یہ ہو گئی ہے کہ وہاں جب خرچ کرنے کی بات آ تو کہتے ہیں جی بہت مہنگا ہے۔ اچھا بہت مہنگا اسکول ہے تو خود کہیں نہیں اسکول کھولے، خود کیوں نہیں کھولے؟ کتنے % ہے کرسچن اس ملک میں؟ بتائیے، مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے۔
کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ 3%؟ بمشکل 3% ہوں گے نا کرسچن. اس پورے ہندوستان کا کوئی ایسا بڑا شہر آپ دکھا دیجئے جہاں کرسچن مشنری کا اسکول نہیں ہے. کوئی ایک بڑا شہر دکھائیے مجھے کہ وہاں کرسچنوں کا اسکول نہیں ہے، عیسائیوں کا اسکول نہیں ہے. جتنے بڑے شہر ملیں گے آپ کے ہندوستان میں، ہر جگہ سینٹ زیویئر مل جائے گا، سینٹ جوزف مل جائے گا، سینٹ جانس مل جائے گا، یہ سارے اسکول آپ کو مل جائیں گے. لیکن مسلمانوں کے اسکول ہم کہیں گے جی ان کو پاس بیکنگ بہت ہے، پیسہ بہت آتا ہے. اچھا 2 کروڑ کی مسجد بنانے کے لیے پیسہ ہے اور 10 لاکھ کا جلسہ کرنے کے لیے پیسہ ہے، اور تعلیم کے نام پہ جب خرچ کرنے کی بات آئے تو نانی مرتی ہے. کوئی راستہ نہیں ہے فلاح و بہبود کا اس کے علاوہ جب تک ہم اپنا تعلیمی معیار بلند نہیں کریں گے. اس دنیا میں بہت تھوڑے سے ہیں اسلام. یہودیت کے نام پہ ایک ملک ہے، وہ بھی بہت چھوٹا سا، اسرائیل. ایک ملک ہے وہ بھی بہت چھوٹا سا. اسرائیل کے اندر جتنی یونیورسٹیز ہیں پورے اسلامی ممالک ملا تو اتنی یونیورسٹی نہیں ہے. اندازہ لگا کہاں کھڑے ہیں ہم؟ خود سوچ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں. گھر ہمارے دیکھ لیجیے، منتری شرما جائے. ہمارے باتھ روم میں گرینائٹ ماربل لگنا چاہیے، لیکن بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں. باتھ روم میں گرینائٹ ماربل لگانے کے لیے پیسے ہیں. ہر دوسرے سال ہم گھر کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرواتے ہیں اور لاکھوں روپے اس میں خرچ کرتے ہیں. یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہمارا تعلیم اپنے بچوں کو دلوا سکے. پیسے ہیں، ترجیحات ہماری غلط ہے. ترجیحات غلط ہے. یہودیوں نے تھوڑے سے پیسے اکٹھے کیے تھے جب یہودی بہت ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، تھوڑے سے پیسے اکٹھے کیے اور انہوں نے اپنے پیشوا کو لے جا کر وہ پیسے دیے. اور اس نے کہا بھائی، ان لوگوں نے کہا کہ یہ پیسے لیجئے اور ہمارے لیے بہت شاندار معبد بنائیے، عبادت گاہ، سینیگوگ جس کو بولتے ہیں، بہت شاندار معبد بنائیے، دیکھے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. تو ان لوگوں نے کہا بھائی تم نے ہمیں پیسے دیے ہیں، اعتماد کرتے ہو مجھ پر، تو میرے اوپر چھوڑو نا کہ مجھے کیا بنانا ہے. تم یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہو کہ ہم کیا بنائیں، عبادت گاہ بنائیں؟ اس نے کہا عبادت ہی تو کرنی ہے، وہ تو جھونپڑی بھی رہے گی، اس میں بھی ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہے کہ بہت عالی شان، ایز اے مسلم کہہ رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ بہت عالی شان مسجد بنا لیں گے تو اس میں اللہ کی رحمت جلدی آ گئی اور چھپر کی مسجد ہوگی تو اللہ کی رحمت ذرا روٹھی رہے گی کہ نہ پہلے ماربل تو لگاؤ. ایسا تو نہیں. تو اس مذہبی پیشوا، یہودیوں کے پیشوا نے کہا کہ جو پیسے تم نے اکٹھا کیے ہیں مجھے مالک بنایا ہے، تو پھر میرے اوپر چھوڑو، میں فیصلہ کروں گا کہ کیا کرنا ہے. تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں، آپ فیصلہ کریں. اس نے کہا تھوڑی اور محنت کرو اور پیسے اکٹھے کرو، اور جب اس مقدار کو پیسے پہنچ جائیں تو بتانا، میں اس سے یہودیوں کے لیے ایک یونیورسٹی بناؤں گا. آج ہماری سوچ کیا ہے؟ مسجد میں ماربل لگنے کی بات آئے گی تو سیٹ صاحب اعلان کروائیں گے جی میری طرف سے پورا ماربل. وہاں اعلان ہوگا نا، نام ہوگا. مینار بنوانا نہیں 60 فٹ نہیں، انجینئر نے کہا 60 نہ 80 بنوانا، میں خرچہ کروں. سیٹ صاحب یہ بولے گا. لیکن اگر محلے میں کوئی یتیم بچہ ذہین ہے، اس نے 10th اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اگر تھوڑا سا سپورٹ کر دیا جائے تو سیٹ صاحب کو اس بچے پہ خرچ کرنے کے لیے پیسے اور مسجد میں ماربل لگانے کے لیے پیسے. تو اس امت کا اللہ ہی نگہبان ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ صورت حال کیا ہے؟ کس کے اندر یہ جذبہ ہے؟ کس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم تلاشیں؟ اور جو ہماری تنظیمیں چل رہی ہیں مسلمانوں کی، ان تنظیموں کا بھی اللہ حافظ. ان تنظیموں کی بھی صورت حال کیا ہے؟ وہ ایک تصویر آئی تھی، بہت دردناک تصویر، 4 آدمی ایک غریب کو 1 کیلا دے کر کے فوٹو کھینچوا رہے ہیں. دیکھا ہوگا جی، وہ 4 آدمی ہیں، ایک غریب کو رمضان میں 1 کیلا ایسے پکڑا رہے ہیں، چاروں ہاتھ لگائے ہیں. لگ رہا ہے 2-4 کروڑ دے رہے ہو.
یہ باتیں ہنسنے کی نہیں، رونے کی ہیں. اس وقت امت کی سوچ کیا ہوگی اور امت کی فکر کیا ہوگی. تو جو ہماری جو تنظیمیں ہیں، این جی اوز جو ہماری ہیں، جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم سوشل ورک کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں، خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں بھی یہ توفیق نہیں ملتی ہے کہ ہم کسی بچے کو گود لیں، اس تنظیم سے گود لیں اور اس بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں. انہیں بھی یہ، ان کو یہ فکر ہے کہ کس کام میں نمائش زیادہ ہو، کس کام میں ہمارے اشتہارات زیادہ ہوں، اخبارات میں خبریں زیادہ چھپ جائیں. یہ فکر ہے. سر جوڑ کے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. پوری امت بیٹھے اس پر، پورا علاقہ بیٹھے اس پر. یہ محلات نام نہیں دیں گے. مولانا مطہرہ کے حضرت نجیب میاں قبلہ نے بڑا اچھا نعرہ دیا ہے، کاش وہ نعرہ ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. وہ تو یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ چھپر کا مکان بنائیں گے، وہ تو اس سے بڑی بات کہہ رہے ہیں. پیٹ کاٹنا پڑے تو پیٹ کاٹیے، مگر بچوں کو تعلیم سے بھوکے رہنا پڑے رہیں بھوکے، لیکن بچوں کو تعلیم کی طرف نکالیں، بچوں کو تعلیم کی طرف نکالیں، بچوں کو تعلیم کی طرف. اللہ کے نبی کے صحابی کی خدمت میں ایک دوسرے صحابی آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ میں مدینۃ الرسول سے آ رہا ہوں، میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں اور کس مقصد سے آیا ہوں؟ ایک علم حاصل کرنے کے لیے. میں نے اتنا لمبا سفر کس لیے کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی کچھ حدیثیں ہیں، تو میں محض اس غرض سے اتنی دور کا سفر کر کے اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں کہ آپ سے میں کچھ علم حاصل کروں. وہ آئے، انہوں نے پوچھا، پوری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں پوری حدیث کیا ہے. تو جن سے انہوں نے کہا کہ میں اس مقصد سے آیا ہوں، انہوں نے کہا کہ سچ بتاؤ. حضرت ابو دردہ ہیں صحابہ. فقال ابو دردہ اما جئت لحاجۃ اما جئت لتجارۃ اما جئت الا لهذا الحدیث. کیا تم کسی ضرورت کے لیے نہیں آئے ہو؟ کیا تم دنیاوی کسی تجارت کے لیے نہیں آئے ہو؟ کیا واقعی تم صرف یہ حدیث سیکھنے آئے ہو؟ انہوں نے پوچھا اس شخص سے، کیا واقعی تم صرف یہ علم حاصل کرنے آئے ہو؟ قال نعم. انہوں نے کہا ہاں، میں محض اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے رسول اللہ کی وہ حدیث سیکھوں تاکہ وہ علم مجھے حاصل ہو. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یبلغ فیہ علما سلک بہ طریق من طرق الجنہ. میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ جو علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے، علم کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ رب العزت جنت کی راہوں میں سے ایک راہ اس کے لیے متعین فرماتے ہیں. اور اسی پر بس نہیں، آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِظَلِّ طَالِبِ عِلْمٍ. اور یقین جانو میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے فرماتے ہوئے کہ جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی راہوں میں اپنا پر بچھا دیتے ہیں. یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ شرف ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ فرشتہ اس کے قدموں میں پر بچھا دے. یہ اعزاز صرف اور صرف طالب علم کو عطا کیا گیا. اگر انسان طلب علم کے لیے نکلے تو فرشتہ اس کی راہوں میں پر بچھا دے. اور اسی پر بس نہیں، آگے وہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اور اگر کوئی انسان علم حاصل کر لے تو پھر اس زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ شجر و حجر یہ سارے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور خاص طور پہ فرمایا وَالْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. یہاں تک کہ جو مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے وہ مچھلی بھی اس عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. اور فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پوری رات عبادت کرتا رہے اور ایک دین کا مسئلہ جانے اور سو جائے. تو اللہ کے نبی کی حدیث سے یہ مستعار ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. اور ایک حدیث میں تو حضور نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے
جیسے میری فضیلت تم میں کے ادنا انسان پر، جیسی میری فضیلت ہے تم میں کے ادنا انسان پر، ویسے ہی ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ علماء ہی جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں، انبیاء اپنی وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑتے ہیں، انبیاء اپنی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں، حکمت چھوڑتے ہیں۔ تو جو اس علم و حکمت کو اپنا لے گا وہی انبیاء کا وارث ہے۔ اور یہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، یاد رکھیے، نہیں اس میں ذات برادری کی کوئی خیر ہے، یاد رکھیے، اسے نوٹ کر لیں اس بات کو۔ یہ نہ سمجھے کہ کوئی سید ہوگا جبھی وہ نبی کا وارث ہے، نہیں، کوئی بھی ہو، کوئی ذات برادری کا تو اسلام میں کوئی یہی نہیں۔ بڑے بڑے سردار قریش لائن میں کھڑے تھے اور بلال حبشی جو ہے کعبے کی چھت پہ کھڑا تو بلال حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو نبی اپنی وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑتے، نبی اپنی وراثت میں علم و حکمت چھوڑتے ہیں۔ جو اس علم و حکمت کو اپنا لے گا وہ نبی کا وارث ہوگا۔ وہ معاشرے کا کوئی ادنا سے ادنا فرق کیوں نہ ہو، جسے ہم اپنے سامنے بٹھانا گوارا نہ کریں، وہ بھی اگر اس علم و حکمت کو اپنا لے تو وہ نبی کا وارث ہے۔ احادیث بھری پڑی ہے، میں کتنی سناؤں، ایک اور تقریر ہونی ہے حضرت علامہ سید امین القادری صاحب کی۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ بھائی ہم لوگوں کی عزت اور سرخروئی یہ ٹوٹل تعلیم سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ حکومت ہٹ جائے، دوسری حکومت آ جائے، تیسری حکومت آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ چاہے جس کی حکومت ہو اپنے کام میں لگ جائے اور اس انداز سے لگے، بہت عجیب سا لفظ جملہ بولنے جا رہا ہوں، اس انداز سے لگے جیسے کولہو کا بیل چلتا ہے، نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا، وہ تعلیم میں ایسے لگ جائیں جیسے کولہو کا بیل راؤنڈ 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 گھومتا ہے۔ علم حاصل کیجیے، علم حاصل کیجیے، علم حاصل کیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات، علم کی بات مومن کی کھوئی ہوئی پونجی ہے۔ یہ مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے۔ مومن اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ جہاں سے پائے اسے حاصل کرے۔ جس کے پاس علم ہو حاصل کیجیے، وہ گنیش کے پاس ہو وہاں سے بھی حاصل کیجیے، رام کمار کے پاس ہو وہاں سے بھی حاصل کیجیے، اور علامہ کے پاس ہو وہاں سے بھی حاصل کیجیے، پیر صاحب کے پاس ہو وہاں سے بھی حاصل کیجیے۔ علم مومن کا کھویا ہوا سرمایہ، جہاں سے ملے حاصل کیجیے، جہاں سے ملے حاصل کیجیے۔ ہم لوگ صرف بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہے اس بھنگی کی بھی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں جس نے ایک جانکاری دی تھی کہ کتا بالغ پر ہوتا ہے، اس نے ایک جانکاری دی تھی کہ کتا بالغ پر ہوتا ہے، جب ٹانگ اٹھا کے وہ پیشاب کرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کتا بالغ ہو گیا۔ تو وہ جب بھنگی گزرتا تھا تو امام ابو حنیفہ تعظیم میں اس کے کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس نے مجھے ایک علم دیا۔ علم کہیں سے بھی ہو اس کو حاصل کریں، اس کو حاصل کریں، یہ نہ دیکھیں کہ نہیں جی یہ تو غیر مسلموں کا ہے، اور یہ تو فلاں کا ہے، اور یہ تو ڈھکاں کا ہے۔ کہیں سے بھی وہ حاصل کیجیے اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، پیدا ہوا ہمارے گھر میں دوسرے کا رنگ چڑھ جائے، ایسا کیوں؟ آپ بلیم مت دیجیے اس اسکول کو کہ نہیں جی وہ کرسچن اسکول میں پڑھ رہا تھا نا اس لیے بگڑ گیا۔ آپ کیا کر رہے تھے گھر میں؟ آپ کے گھر میں پیدا ہوا، آپ نے بچپن سے اسے رسول اللہ کی محبت اس کے سینے میں کیوں نہیں ڈالی؟ آپ نے روزے اول سے اسے دین کا سبق کیوں نہیں پڑھایا؟ آپ دسترخوان پہ بیٹھتے وقت بچے کو کیوں نہیں کہہ رہے تھے اے فار ایپل تو سکھا رہے تھے، مگر یہ نہیں بتا رہے تھے کہ بیٹے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ حفیظ جالندھری کا ایک بڑا دردناک شعر ہے، میں اس پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا۔ پرانے زمانے میں مسلمانوں کی تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوتا تھا؟ مسجد۔ جو بوڑھے حضرات ہیں وہ اس بات کو بآسانی سمجھ جائیں گے کہ ان کے زمانے میں جو ہماری تعلیم کی، مسلمانوں کی تعلیم کی ابتدا کہاں ہوتی تھی؟ مسجد میں۔ مسجد میں وہ مولوی صاحب ہوتے تھے، لیکن برا نہیں مانیے، وہ بیچارے مولوی صاحب ہوتے تھے
لیکن انہوں نے ہمیں اور آپ کو جتنا علم سکھا دیا ہے اور جیسی تربیت کر دی ہے آج کے علامہ صاحب نہیں کر پا رہے. میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ میلاد خواں ہوتے تھے جو کتاب دیکھ کر میلاد پڑھتے تھے، مگر ان کی میلاد پڑھنے میں وہ تاثیر ہوا کرتی تھی کہ ہم جیسوں کی تقریر میں وہ تاثیر نہیں ہے. میں صاف کہتا ہوں، وہ دیکھ کے پڑھتے تھے نا بیچارے بوڑھے بزرگ ہمارے، لیکن پتہ نہیں کیا تاثیر ہوتی تھی غضب کی. مجمع بالکل سکوت طاری رہتا تھا. تو تعلیم کا آغاز مسلمانوں کی کہاں سے ہوتا تھا؟ مسجد سے. اس کے بعد مسجد کے پہلے مسجد کے بالمقابل مکتب شروع ہوا اس زمانے میں. آج اس کی جگہ جو ہے وہ انگلش میڈیم اسکول نے لے لی ہے. تو وہاں کیا ہوا؟ مکتب شروع ہوا. تو ابھی جالندری کہتے ہیں مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا. یہ تنازع للبقاء کیا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ، اسٹرگل فار ایگزسٹینس. ہم ان سے آگے کیسے بڑھ جائیں، ان سے آگے کیسے بڑھ جائیں، ان سے آگے کیسے بڑھ جائیں، اس فکر میں ہم برباد ہیں. اور یہ فکر کیا ہے؟ آہنی زنجیر ہے، یہ لوہے کی زنجیر ہے جسے جکڑ لیتی ہے تو پھر چھوڑتی نہیں. مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا. کہنے کا مطلب یہ کہ تعلیم کی ابتدا تو وہیں سے کیجیے، الف سے اللہ، اے سے بسم اللہ، اے فور ایپل بعد میں اور بی فور بال بعد میں، پہلے الف سے اللہ. جب بچے روز اول سے یہ درس پڑھیں گے نا، ہمیں حکم کیوں ہے؟ دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے، کیوں حکم ہے کہ کام میں نظام ہو؟ سوچنے کی چیز ہے نا بھائی، بچہ پیدا ہو، بچے کا کام میں کیا ہے؟ کیا سمجھے گا کہ بچے کے کام میں اذان دیا جا رہا ہے، بچے کے کام میں تکبیر پڑھوائی جا رہی ہے، کیوں حکم ہے؟ اور فوراً حکم ہے، یہ نہیں کہ 2 دن کے بعد دو اذان دو، بائیں کام میں تکبیر پڑھو. کیوں ہے؟ رسول اللہ نے 1450 برس پہلے یہ سلسلہ شروع فرمایا ہے. آج کی میڈیکل سائنس پروف کر رہی ہے کہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد جس آواز کو سب سے پہلے سنتا ہے پوری زندگی اس آواز سے مانوس رہتا ہے. تو بچہ پیدا ہو، دنیا میں آوے، اس کے کان کے ذریعے اس کے دماغ اور دل میں یہ ڈال دو کہ تم موحد کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، تم رسول اللہ کی رسالت و نبوت کو ماننے والے کے گھر میں پیدا ہوئے ہو. اس لیے خدا را علمی میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اپنا سب کچھ جھونک دیں تعلیم کے. گھر بیچنا پڑے بیچ دیجئے، زمین بیچنا پڑے بیچ دیجئے، لیکن بچوں کو تعلیم سے دور مت رکھیے. بچے اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں گے پورا مغل سرائے خرید کے اپنے قدموں میں ڈال دیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بچوں کو پڑھانے کی غرض سے پڑھاتے نہیں اور پیسہ کہاں؟ زمین میں لگاتے ہیں، زمین خرید رہے ہیں، اس پر مر گئے. وہ بچہ ہے انگوٹھا چھاپ، وہ کم بختی کا مارا ہماری چھوڑی ہوئی دولت پہ عیاشی کرتا ہے اور رفتہ باپ کی زمینوں کو بیچتا جاتا ہے. تو اس زمین خریدنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. زمین مت خریدیے، ہے جو بھی وہ بھی بیچیے اگر ضرورت پڑے، لیکن بچوں کو تعلیم کے میدان سے کبھی پیچھے ہٹائیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. دوران گفتگو اگر کچھ اچھی بات ہوئی ہو تو وہ اللہ اور رسول کی جانب سے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ میری جانب سے، میں ان کمیوں اور کوتاہیوں کے لیے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی بارگاہ میں